السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود پاک پڑھنے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافیۃ الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ گزشتہ درس میں آپ نے یہ حدیث پاک مکمل طور پر پڑھ لی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں میرے نام پر نام رکھو، تسموا باسمی ولا تکنوا، بعض الفاظ ہیں تکنوا بکنیتی، البتہ میری کنیت پر کنیت نہ رکھو۔ ومن رآنی فی المنام فقد رآنی، اور جس نے مجھے خواب میں دیکھا یقیناً اس نے مجھے ہی دیکھا ہے۔ فإن الشیطان لا يتمثل فی صورتی، اس لیے کہ شیطان میری صورت اختیار نہیں کر سکتا۔ ومن کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، اور جو مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھے یا میری طرف جھوٹ کی نسبت کرے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائے۔ اس حدیث پاک میں سرکار نے فرمایا کہ میرے نام پہ نام تو رکھو مگر میری کنیت پہ کنیت نہ رکھو۔ پہلے یہ سمجھ لیں کہ کسی چیز کے خاص نام سے اگر تعریف یا برائی ظاہر ہو تو اسے لقب کہتے ہیں، جیسے صدر الشریعہ، مفتی اعظم ہند اعلیٰ حضرت، تاج الشریعہ، محدث کبیر وغیرہ۔ اور اگر اس کے شروع میں اب یا ہو تو کنیت ہے، جیسے ابو بکر، ابو حفص وغیرہ۔ اور اگر ایسا نہ ہو تو وہ نام ہے، جیسے عمر، عثمان، خالد، زید وغیرہ۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا، یہ بات تو ہو گئی کنیت اور نام اور لقب کے تعلق سے۔ اب حدیث پاک میں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نام پر نام رکھنے کی اجازت دی اور کنیت پر کنیت رکھنے سے منع فرمایا، اب اس پر چند ضروری باتیں سماعت کر لیں۔ یاد رہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہری، حیات مبارکہ تک یہ حکم تھا کہ سرکار کے نام نامی اور کنیت مبارکہ ابو القاسم کسی کی رکھنی جائز نہیں۔ اس کا سبب یہ تھا کہ یہود ابو القاسم کنیت رکھتے تھے اپنے کسی بندے کی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تو پکارتے اے ابو القاسم۔ ہمارے نبی جب متوجہ ہوتے تو وہ کہتے نہیں، آپ کو ہم نہیں بلا رہے ہیں، ہم تو فلاں کو بلا رہے ہیں۔ تو بطور مذاق وہ اس طرح کرتے تھے۔ چنانچہ بخاری اور مسلم میں دوسری جگہ حدیث پاک ترمذی میں بھی ہے کہ ایک شخص نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کہا اے ابو القاسم۔ جب ہمارے نبی اس کی طرف متوجہ ہوئے تو اس گستاخ نے کہا آپ کو نہیں، میں نے فلاں کو بلایا ہے۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے نام پر نام رکھو، کنیت نہ رکھو۔ تو منع کرنے کی یہ وجہ تھی کہ وہ لوگ تو اپنے بچوں کا نام محمد رکھنے والے نہ تھے، کنیت رکھتے تھے۔ تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک پر نام رکھنے کی حیات مبارکہ ظاہری میں اجازت تھی، مگر ابو داؤد شریف کی ایک روایت ہے جس میں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تسمى باسمی فلا یتکن بکنیتی ومن تکن بکنیتی فلا تسمى باسمی، کہ اگر میرا نام رکھو تو میری کنیت مت رکھو، اور اگر میری کنیت رکھو تو میرا نام نہ رکھو۔ اسی طرح ترمذی شریف کی ایک روایت حضرت ابو ہریرہ سے رضی اللہ عنہ سے ہے
کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا ان یجمع احد بین اسمہ و کنیتہ ویسمى محمدًا ابا القاسم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نام اور کنیت جمع کرنے سے منع فرمایا، اور اس سے بھی کہ جس کا نام محمد ہو اس کی کنیت ابو القاسم رکھی جائے، یہ منع کیا، یعنی محمدً ابو القاسم۔ تو ان احادیث پر غور کرنے سے ظاہر ہے کہ یہ سمجھ میں آتا ہے کہ دونوں جمع کرنا ممنوع تھا، صرف محمد رکھنا یا صرف ابو القاسم کو نیت رکھنے کی ممانعت نہیں تھی۔ یہ جو دو حدیثیں ہم نے پیش کی، اور بخاری شریف کی جو حدیث ابھی آپ نے پڑھی، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نام رکھنے کی اجازت تھی اور ممانعت کنیت رکھنے کے ساتھ خاص تھی، کہ جو منع فرمایا کنیت کے بارے میں منع فرمایا۔ یاد رہے کہ یہ جو کچھ بھی حکم تھا یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ ظاہری تک محدود تھا۔ دنیا سے وصال فرمانے کے بعد سرکار کا نام نامی اور کنیت مبارکہ دونوں کو جمع کرنا خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے ثابت ہے، جیسا کہ ابو داؤد شریف میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا ایک بار، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر حضور کے بعد میرے لڑکا پیدا ہوا تو اس کا نام حضور کے نام پر اور اس کی کنیت حضور کی کنیت پہ رکھوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت فرمائی، چنانچہ حضرت علی نے اپنے لڑکے محمد بن حنفیہ کا نام محمد اور کنیت ابو القاسم رکھی تھی۔ تو یاد رہے کہ جو بھی ممانعت ہو، صرف نام رکھنے کی ہو یا صرف کنیت رکھنے کی ہو یا دونوں کو جمع کرنے کی، بہر صورت یہ حیات ظاہری تک محدود تھا، بعد میں اس کی اجازت تھی، اور جیسا کہ ابھی روایت میں حضرت علی سے ثابت کیا ہم نے کہ اس کی اجازت ہے۔ اب یہاں ایک چیز ہے کہ ایک تو سرکار فرماتے ہیں کہ میرے نام پہ نام رکھو اور میری کنیت پہ کنیت نہ رکھو، اس کے بعد فرمایا کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا ہے، شیطان میری صورت نہیں اپنا سکتا۔ پھر اس کے بعد جو مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائے۔ تو اگر ہم اس حدیث کے 3 حصے پر غور کریں کہ میرے نام پہ نام رکھو میری کنیت پہ کنیت نہ رکھو، ایک حصہ یہ ہو گیا، اور جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا، شیطان میری صورت نہیں بنا سکتا، یہ ایک حصہ ہو گیا، اور تیسرا حصہ کہ جو مجھ پر جھوٹ باندھے جان بوجھ کر وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائے۔ تو تعلق یعنی خواب میں جس نے مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا ہے، شیطان میری صورت نہیں بنا سکتا۔ پھر یہ فرمانا کہ جو مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائے، اس کا تعلق کیا ہے؟ بہت گہرا تعلق ہے یہاں پر۔ اس حدیث پاک سے یہ دلیل جو ہے ملتی ہے کہ جو شخص خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوا اس نے حضور ہی کی زیارت کی۔ اب یہ نہیں کہ مطلب کوئی بھی اٹھے اور کہے کہ شیطان کسی بھی آئرے گہرے کی یا کسی خوبصورت شکل میں آ کر کہے کہ میں محمد ہوں معاذ اللہ، تو اب یہ کہ صبح اٹھ کر کے وہ کہہ دے کہ ہاں میں نے سرکار کو خواب میں دیکھا ہے۔ خواب میں زیارت سے مشرف ہونے کا مطلب یہ ہوا کہ حضور کی زیارت کی جو حلیہ مبارکہ منقول ہے اس کے مطابق دیکھے۔ جو روایت ہے سرکار کا حلیہ مبارکہ، آپ کی بینی مبارک یعنی ناک شریف کیسی تھی، لبہائے مبارک کیسے تھے، دندان مبارک کیسے تھے، ابرو شریف کیسا تھا، پلکیں کیسی تھیں، آنکھیں کیسی تھی، پیشانی کیسی تھی، ہے نا، چہرے کی خد و خال کیسے تھے، زلف مبارک کیسی تھی، اور سینہ کتنا کشادہ تھا۔ اگر مکمل وجود دیکھتا ہے، صرف چہرہ ہی نہیں سب دیکھتا ہے، تو پورے حلیہ مبارکہ کے مطابق دیکھے۔ اسی لیے علماء نے فرمایا کہ جنہیں زیارت کا شوق ہے انہیں چاہیے کہ اچھے طریقے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارکہ کو یاد رکھیں۔ اب جس طرح شیطان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت نہیں بنا سکتا، اسی طرح کسی نبی کی بھی شکل و اختیار نہیں کر سکتا ہے۔ اس لیے خواب میں اگر کسی نبی کی زیارت ہو اور ان کے تعلق سے جو حلیہ بیان کیا گیا اسی کے مطابق ہو تو اس نے یقیناً اس نبی کی زیارت کی ہے۔
اب یہ حدیث پاک کہ جس نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھا، یہ بار 6 جگہوں پر اب تک ہو چکی، تو صحیح ہے کہ یہ متواتر ہے۔ علامہ عینی اور علامہ ابن حجر نے فرمایا کہ یہ 100 صحابہ سے مروی ہے، علامہ نووی فرماتے ہیں کہ 200 صحابہ سے مروی ہے، یہاں پر امام بخاری نے 5 صحابہ سے روایت کیا۔ تو یہ فائدے سے خالی نہیں ہوگا کہ ہم یہاں یہ بتا دیں علامہ ابن حجر کی تحقیق کے مطابق کہ کچھ حدیثیں جو متواتر ہیں، جیسے من بنا للہ مسجدا بن اللہ بیتن فی الجنہ، یہ حدیث متواتر ہے۔ اسی طرح مسح خفین کی حدیث متواتر ہے، رفع یدین کی حدیث متواتر ہے، حدیث شفاعت، حدیث حوض، حدیث رویت باری اور حدیث الائمۃ من القریش، اور اسی طرح مسواک کی حدیث۔ مگر یاد رہے کہ علامہ ابن حجر کی جو تحقیق ہے انہی میں منحصر نہیں، اس سے زیادہ بھی ہے۔ اب تعلق کو سمجھیں۔ امام بخاری نے پہلے حضرت علی کی حدیث کا ذکر کیا جو باب کا مقصود تھا، پھر حضرت زبیر کی، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام حضور کی طرف غلط بات منسوب کرنے سے کتنا ڈرتے تھے اور کتنا بچتے تھے۔ لیکن اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے، ہم تینوں حدیثوں کی تشریح یہاں پر کیے دیتے ہیں، اس سے بظاہر یہ شبہہ ہوتا ہے کہ جب حضرت زبیر کی روایت سے کہ صحابہ کرام بکثرت روایت کرنا پسند نہیں کرتے تھے کہ کہیں مبادا سرکار کی طرف جھوٹ کی نسبت نہ ہو جائے، تو کیا بظاہر یہ نہیں سمجھ میں آتا کہ کثرت سے حدیثیں روایت کرنا یہ مذموم ہے، ناپسندیدہ ہے؟ تو یاد رہے کہ اس کو سمجھنے کے لیے حضرت انس کی حدیث کو آپ پڑھیں کہ جو حضرت انس بہت زیادہ حدیثیں روایت کرتے تھے، ان لوگوں میں سے تھے جو مکثرین حدیث سے، جس سے یہ بات صاف ہوتی ہے کہ بظاہر تو سمجھ میں آتا ہے کہ زیادہ حدیثیں روایت کرنا پسند نہیں ہے، مگر خود حضرت انس حدیثیں زیادہ روایت کرتے تھے۔ تو پتہ یہ چلا کہ حدیث زیادہ روایت کرنا یہ اس وقت ممنوع ہے جبکہ خطا کا احتمال ہو، ورنہ ایک اچھی بات ہے اور اس کا حکم ہے۔ پھر حضرت ابو ہریرہ کی روایت پر ختم کیا، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضور پر جھوٹ باندھنا بہرحال منع ہے، خواہ جھوٹ یوں ہی باندھے کہ بیداری میں فرمایا، یہ کہے کہ سرکار نے بیداری میں فرمایا، اس طرح بھی جھوٹ باندھے، خواہ خواب میں فرمایا، جھوٹ بیداری کی حالت میں بیان کرتے ہوئے جھوٹ باندھے یا خواب کی حالت میں جھوٹ باندھے۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ جس نے خواب میں زیارت نہیں کی اور پھر کہے کہ میں نے زیارت کی، یہ بھی حرام ہے، کہ یہ بھی ایک طرح کا جھوٹ باندھنا ہوا۔ اب ہم نے جو 3 حصے یہاں پر کیے، تعلق واضح ہو گیا، باب سے مطابقت بالکل واضح کہ خواب میں جس نے سرکار کو دیکھا اس نے سرکار کو دیکھا، شیطان سرکار کی صورت اختیار نہیں کر سکتا۔ پھر فرمایا جو مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھے اور اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائے۔ تو اوپر کی حدیثوں میں خواب کا تذکرہ نہیں ہے، مگر اس حدیث پاک میں خواب کا تذکرہ ہے۔ اسے پتہ چلا کہ کوئی شخص خواب کا ذکر نہ کرے، یوں ہی بیداری کا ذکر کرے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا، حالانکہ سرکار نے نہیں فرمایا، تو یہ بھی حرام ہے۔ اسی طرح کوئی یہ کہے کہ نہیں خواب میں سرکار تشریف لائے اور یہ فرمایا، تو اگر بالفرض زیارت ہو اور سرکار نے ایسا حکم نہ دیا جو دینا چاہیے، جو بیان کر رہا ہے، تو یہ بھی جھوٹ ہوا۔ یوں ہی یہ بھی جھوٹ اور حرام ہے کہ خواب میں سرکار کی زیارت تو نہ کرے مگر لوگوں کے سامنے کہے کہ میں نے اتنی بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے، میں نے فلاں وقت رسول اللہ کی زیارت کی ہے۔ جیسا کہ آج کل یہ بہت عام ہو چکا ہے کہ پیر تو کم مریدین زیادہ اپنے پیروں کے بارے میں بتاتے ہیں کہ حضور تشریف لے گئے تھے، ہمارے پیر صاحب قبلہ فلاں جگہ جا رہے تھے اور درود پاک کے ورد میں بیٹھے، آنکھ لگی سرکار خواب میں تشریف لائے۔ مدینہ منورہ کی زیارت حرمین شریفین کے درمیان موقع پر جو ہے ریاض الجنہ میں زیارت ہوئی، روضہ اقدس پہ زیارت ہوئی، کمرے میں تھے آرام کر رہے تھے، زیارت ہوئی۔ تو یہ ایک آج کل عام چلن ہو چکا ہے۔ آج کل لوگ اپنے پیروں کی عظمتوں کو ان کے تقوی اور طہارت اور شریعت کی پابندی اور تسلب دینی کی بنا پر نہیں کر رہے ہیں،
کرامتوں کی بنا پر آج کل پیروں کی عظمتیں بیان کی جا رہی ہیں، جس کی وجہ سے ایک تاتا بدھا ہوا، ریلا بدھا ہوا ہے پیروں کی کرامتیں بیان کرنے کا۔ چلیے خیر، بات یہاں واضح ہو گئی، لہذا جھوٹا خواب بیان کرنا یہ کہ سرکار کو میں نے دیکھا ہے، یہ بھی من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار کے زمرے میں آئے گا، اسی وعید، یہ وعید اس کو بھی شامل ہوگی۔ اب اگلا باب، باب کتابت العلم، یہ باب ہے علم کے لکھنے کے بیان میں۔ امام بخاری اپنی سند سے روایت کرتے ہیں، حدثنا محمد بن سلام قال اخبرنا وکیع عن سفیان عن مطرف عن شعبی عن ابی جحیفہ قال قلت لعلی۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ مجھ سے حدیث بیان کی محمد بن سلام نے، انہوں نے کہا کہ ہمیں خبر دی وکیع نے، وہ روایت کرتے سفیان سے، وہ روایت کرتے مطرف سے، وہ روایت کرتے امام شعبہ سے، وہ روایت کرتے ابو جحیفہ سے، انہوں نے فرمایا، ابو جحیفہ کہتے ہیں قلت لعلی، میں نے حضرت علی سے کہا، حل عندکم کتاب، کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے، کوئی نوشتہ ہے جو سرکار نے تمہیں لکھ کر کے دیا ہے؟ قال لا، فرمایا نہیں، الا کتاب اللہ او فہم اعطیہ رجل مسلم۔ حضرت علی نے فرمایا نہیں، میرے پاس کچھ نہیں ہے سوائے اللہ کی کتاب کے، کتاب اللہ کے، او فہم اعطیہ رجل مسلم، یا دانائی سمجھ جو مسلمان کو عطا کی گئی ہے، او ما فی ہذہ صحیفہ، اور جو اس صحیفے میں ہے، بس۔ قال قلت وما فی ہذہ صحیفہ، امام ابی جحیفہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، اس صحیفے میں کیا ہے؟ قال العقل وفکاک الاسیر ولا یقتل مسلم بکافر۔ میں نے کہا اس صحیفے میں کیا؟ فرمایا عقل یعنی دیت کا احکام ہیں، دیت کے احکام ہیں، اور قیدی آزاد کرنے کی ترغیب ہے، وفکاک الاسیر، قیدی کو آزاد کرنے کی ترغیب ہے، فضیلتیں بیان کی گئیں، اور یہ کہ ولا یقتل مسلم بکافر، یہ کہ کسی مسلمان کو کافر کے بدلے قتل نہ کیا جائے۔ تو یہ حدیث پاک دراصل شیعوں کا یہ رد ہے کہ شیعہ یہ گمان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو کچھ خاص وحی کے اسرار مکتوب کی شکل میں عطا فرمائے تھے، لکھ کر کے دیا تھا، جس کی کسی کو خبر نہیں ہے۔ تو شیعوں کے اس غلط جو ہے پروپیگنڈے کی وجہ سے حضرت امام ابو جحیفہ نے یہ سوال کیا تھا، ان کے علاوہ حضرت علی سے یہ سوال قیس بن عباد نے اور اشتر نخعی نے بھی کیے تھے، سب کو یہی جواب ملا۔ البتہ جو صحیفے کا ذکر ہے کہ فرمایا کہ میرے پاس کتاب اللہ ہے، اور جو ایک مسلمان کو سمجھ عطا کی جاتی ہے دانائی، وہ اللہ نے مجھے عطا کیا، اور یہ صحیفہ ہے۔ اب یہ کہ صحیفے میں جو ہے جو ذکر کیا گیا اس کی تفصیل میں کچھ کمی زیادتی ہے۔ کہیں ہے کہ اس صحیفے سے مراد ایک مکتوب ہے جسے حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنے تلوار کے نیام میں رکھتے تھے، اس میں ان تین باتوں کے علاوہ اور بھی لکھا ہوا تھا، مثلا یہ کہ مدینہ بھی حرم ہے، یہ لکھا ہوا تھا کہ دیت کے احکام لکھے ہوئے تھے اس کے اندر، اور قیدی کی رہائی کی فضیلت تھی، اور یہ کہ مسلمان کو کافر کے بدلے میں قتل نہ کیا جائے گا۔ ان تینوں کے علاوہ یہ بھی تھا کہ مدینہ بھی حرم ہے، جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر ذبح کرے اس پر اللہ کی لعنت ہے، مومن کے خون برابر ہیں، اس کے ذمے کو پورا کرنے کے لیے ادنا بھی کوشش کرے گا، زکوٰۃ کی مقدار، یہ سب لکھا ہوا تھا۔ چونکہ سوال سے مقصود یہ تھا کہ آپ کے پاس کوئی مخصوص کتاب ہے جس میں وہ اسرار ہوں جس کی کسی کو خبر نہیں ہے، سوال کا مقصود تو یہ تھا۔ فرمایا ایسی کوئی کتاب میرے پاس نہیں ہے، ایک مکتوب ہے مگر اس میں راز کی کوئی بات نہیں ہے، یہ تو وہ مسائل ہیں جو سب مسلمان جانتے ہیں، وہی باتیں اس میں لکھی ہیں۔ اب راویوں کو جو یاد رہا وہ اپنے طور پر انہوں نے ذکر کیا، یہاں پر 3 کا ذکر ہے، لہذا یہ رافضیوں کا رد یہاں پر ہو گیا کہ جو یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید معاذ اللہ بدلی ہوئی ہے، اس میں اعراب بدل دیے گئے ہیں، آیتوں کو آگے پیچھے کر دیا گیا ہے، اس کے کچھ حصے حذف کر دیے گئے ہیں، اصل قرآن بدلا ہوا ہے، مکمل قرآن حضرت علی کے پاس ہے، یہ سب باطل گندے عقیدے یہ شیعوں کے ہیں۔
وہ کہتے ہیں کہ اصل قرآن حضرت علی کے پاس ہے، جو ان کے بعد ہاتھ در ہاتھ ائمہ معصومین کے پاس رہا ہے، جسے امام غائب لے کر سر من رعا کے غار میں غائب ہو گئے۔ اگر حضرت علی کے پاس کوئی اور قرآن ہوتا تو اپنے خاص معتمدین بھروسے مند کو ضرور بتاتے، کیونکہ امام ابو جحیفہ یہ خاص لوگوں میں سے تھے حضرت علی کے۔ اب عقل اس میں ہے، عقل دیت کو کہتے ہیں، یعنی خون بہا قتل کا معاوضہ، کہ اگر کسی نے کسی کو قتل کر دیا تو اس کے بدلے میں جو اونٹ دیا جاتا ہے دیت میں لا کر مقتول کے گھر والوں کو دیا جاتا ہے، تو اسے عقل کہا جاتا ہے۔ چلیے بات یہاں تک واضح ہو گئی۔ اب اگلی حدیث اس باب کی۔ حدثنا ابو نعیم الفضل، حدثنا ابو نعیم من الفضل بن دکین قال حدثنا شیبان ان یحیی عن ابی سلمۃ عن ابی ہریرہ ان خزاعۃ قتلوا رجلا من بنی لیث عام فتح مکہ۔ امام بخاری اپنی سند سے روایت کرتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی ابو نعیم فضل بن دکین نے۔ انہوں نے فرمایا کہ ہم سے حدیث بیان کی شیبان نے، وہ روایت کرتے ہیں حضرت یحییٰ سے، اور وہ روایت کرتے ہیں ابو سلمہ سے، وہ روایت کرتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، ان خزاعۃ قتلوا، کہ بے شک قبیلے خزاعہ کے لوگوں نے قتل کر دیا رجلا من بنی لیث، بنی لیث کے ایک شخص کو۔ خزاعہ نے، قبیلے خزاعہ کے ایک شخص نے قتل کر دیا بنی لیث کے ایک شخص کو۔ تو جس کو کب قتل کیا؟ عام فتح مکہ بقتیل منہم قتلوہ، کہ قبیلے خزاعہ نے بنی لیث کے ایک شخص کو فتح مکہ کے سال خزاعہ کے ایک مقتول جس کو بنی لیث نے قتل کیا تھا اس کے عوض قتل کر دیا۔ فتح مکہ کے سال بقتیل منہم قتلوہ، ایک مقتول کو جس کو بنی لیث نے قتل کیا تھا اس کے عوض قتل کر دیا۔ فاخبر بذلک النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تو اس کی خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی۔ فرکب راحلتہ فخطب فقال، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر سوار ہو کر تشریف لائے اور آپ نے خطبہ دیا۔ فقال، تو فرمایا، ان اللہ حبس عن مکۃ الفیل او الفیل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مکہ مکرمہ سے قتل یا فیل کو روک دیا ہے، قتل کو یا فیل یعنی ہاتھی کو روک دیا۔ قال محمد، یعنی اب امام بخاری، وجعلوہ علی شک کذا قال ابو نعیم القتل اب الفیل، امام بخاری نے کہا اس کو شک پر محمول کرو، ایسے ہی ابو نعیم نے کہا قتل یا فیل۔ دیکھیے راویان حدیث محدثین کتنا احتیاط کرتے تھے کہ قتل فرمایا یا فیل فرمایا، تو دونوں کی وضاحت کر دی، دونوں میں سے کوئی ایک فرمایا ہے، تو کہتے ہیں اسے شک پہ رکھو۔ ایسا ہے ابو نعیم نے کہا قتل یا فیل۔ وغیرہ یقول، اور ابو نعیم کے علاوہ دوسرے کہتے ہیں الفیل۔ چلیے یہ تو ہوا اختلاف الفاظ۔ کہتے ہیں وَسُلَّتَ عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ أَلَا وَإِنَّهَا لَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي وَلَا تَحِلَّ لِأَحَدٍ بَعْدِي أَلَا وَإِنَّهَا حَلَّتْ لِي سَاعَةً مِّن نِّهَارٍ أَلَا وَإِنَّهَا سَاعَتِي هَٰذِهِ حَرَامٌ۔ 'سبحان اللہ۔ 'سبحان اللہ'۔ 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 'سبحان اللہ'
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مکہ سے قتل کو یا ہاتھی کو روک دیا، اور ان پر اللہ کے رسول اور مومنوں کو مسلط کیا۔ سن لو، مجھ سے پہلے کسی کے لیے حلال نہیں ہوا ہے۔ الا وانها لم تحل لأحد قبلی، مجھ سے پہلے کسی کے لیے حلال نہیں ہوا، ولا تحل لأحد بعدی، اور میرے بعد یہ کسی کے لیے حلال بھی نہ ہوگا۔ الا وانها حلت لی ساعة من نہار، خبردار سن لو میرے لیے دن کی ایک گھڑی میں حلال ہوا۔ الا وانها ساعتی ہذه حرام، خبردار غور سے سنو، اور وہ اس وقت برابر حرام ہے، جیسے پہلے حرام تھا اب اس وقت حرام ہے۔ اللہ اکبر۔ لا یختلی شوکها ولا یعضد شجرها ولا تلقط ساقطها الا لمنشد، اس کے کاٹے نہ کاٹے جائیں، حرام ہے، اس کے کاٹے نہ کاٹے جائیں، اور نہ ہی اس کے درخت اکھیڑے جائیں، اور نہ اس کی گری ہوئی چیزیں اٹھائی جائے، الا لمنشد، مگر جو اس کو مشہور کرنا چاہے، لوگوں کو بتا کر پہچان کروانا چاہے۔ فمن قتل فهو بخیر النظرین اما ان یعقل و اما ان یقاد اہل القتیل، تو اس کے گرے پڑی چیز کو بھی نہ اٹھائے مگر وہ جو اسے مشہور کرے اور اسے اس کے مالک تک پہنچائے۔ البتہ جو شخص قتل کیا جائے اس کے ولی کو اختیار ہے کہ وہ دو امور میں سے بہتر کو اختیار کرے۔ فمن قتل، تو جو قتل کر دیا جائے تو اس کے ولی کو اختیار ہے دو چیزوں میں سے جو بہتر ہو، اما ان یقل و اما ان یقاد اہل القتیل، دو چیزوں میں سے جو بہتر ہے اسے اختیار کرے۔ کیا ہے؟ یا اس کی دیت لے یا قصاص لے، یا اس کی کیا لے؟ قصاص لے، دیت لے یعنی اونٹ وغیرہ لے لے، مال لے لے، یا جو قتل کیا گیا اس کے بدلے میں قتل کرے۔ وجاء رجل من اہل الیمن، تو ایک شخص یمنیوں میں سے ایک شخص آیا، یمن کا ایک شخص آیا، فقال اکتب لی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ لکھ دیجئے۔ فقال اکتبوا لابی فلاں، میرے نبی نے فرمایا کہ ابو فلاں کے لیے کوئی یہ لکھ کر کے دے دو۔ فقال رجل من قریش الا الاذخر یا رسول اللہ، تو ایک قریش کے ایک شخص نے کہا الا الاذخر یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کانٹے کاٹنے سے منع فرمایا، گھاس اکھاڑنے سے منع کیا، الا الاذخر، مگر ادخر گھاس کی اجازت عطا فرمائیں، ادخر گھاس کی اجازت عطا فرمائیں۔ فإنا نجعله في بيوتنا وقبورنا، کیونکہ ہم اس کو اپنے گھروں اور قبروں میں استعمال کرتے ہیں، کہ جب دفن کیا جاتا ہے تو تختے پر اسے لگاتے ہیں، گھروں میں پانی وغیرہ گرم کرنے کے لیے، کھانا وانا بنانے کے لیے اذخر گھاس ایک قسم کی خاص ہے، اذخر، اس کو ہم استعمال کرتے ہیں۔ فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم الا الاذخر، الا الاذخر، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مگر اذخر گھاس۔ یہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں چند باتیں معلوم ہوئیں۔ باب کیا باندھا ہے؟ بابو کتابت العلم، کیا باب باندھا؟ بابو کتابت العلم، یہ باب ہے نا علم کو لکھنا۔ اس سے حدیث نقل فرمائی جس میں یہ کہ اہل یمن کے ایک شخص نے کہا کہ مجھے لکھ کر کے دے دیجئے، تو پتہ چلا کہ علم کو لکھنا جائز ہے اور لکھنا چاہیے، اور بالکل چاہیے تاکہ وہ محفوظ ہو جائے۔ نیز یہ کہ حدیث پاک کی کتابت بہت پہلے سے شروع ہو چکی تھی۔ دوسرے یہ کہ مکہ اور مدینہ دونوں حرم ہے۔ نیز یہ پتہ چلا کہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے احکام شرع پر بھی اختیار عطا فرمایا کہ وہ جس چیز کو چاہیں حلال کر دیں اور جس چیز کو چاہیں حرام کر دیں۔ ان کی شان بتائی، یحل لکم الطیبات و یحرم علیکم الخبائث، قرآن فرماتا ہے
یہ محبوب ہے جو تمہارے لیے پاکیزہ چیزوں کو حلال کرتا ہے اور گندی چیزوں کو حرام کرتا ہے۔ سرکار نے گھاس کو کاٹنے کو حرام فرمایا، پھر جب صحابی نے عرض کیا اس گھاس کی اجازت دو، پھر آپ نے اسے حلال قرار دیا۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مالک شریعت بھی ہیں کہ وہ جس چیز کو چاہیں حلال کریں اور جس چیز کو چاہیں حرام کریں۔ تو حدیث پاک کی مختصر وضاحت یہ ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے مکہ مکرمہ میں قتل و غارت گری کو حرام فرمایا ہے۔ یہاں حدیث پاک میں راوی کو یہ شک ہوا کہ نبی کریم نے قتل کا لفظ فرمایا یا فیل کا، وہ فیل جس کے سواروں پر اللہ نے ابابیل پرندے بھیجے تھے۔ تو میرے نبی نے فرمایا کہ خبردار، مکہ مکرمہ سے ہاتھی روکے گئے اور اس میں قتال کسی کے لیے حلال نہیں، نہ پہلے کبھی حلال ہوا اور نہ اب کلام کرتے وقت اور نہ ہی مستقبل میں حلال ہوگا، مگر یاد رہے کہ موزی درخت خاردار کانٹے جس میں کوئی حرج نہیں، اس کو کاٹنے میں حرج نہیں ہے، ایسے ہی خوش درخت کا کاٹنا ممنوع نہیں ہے، جیسے مردہ شکار کو پکڑنا منع نہیں ہے۔ بہرحال تو اس سے علم کا لکھنا جائز ہوا، ثابت ہوا، اور سرکار کا اختیار بھی معلوم پڑا کہ اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار عطا فرمایا تھا۔ چلیے، تو باب سے مطابقت کتاب العلم کی ہو گئی، حدیث پاک کی۔ بخاری شریف کے درس میں یہ چیز سب سے اہم ہوتی ہے کہ امام بخاری جو ہیڈنگ بناتے ہیں باب کی، اس کے نیچے باب میں جو لیسن سبق جو بناتے ہیں، سبق کی جو ہیڈنگ ہوتی ہے لیسن، اس کے نیچے جو بھی جو چیپٹر آتا ہے، جو مضمون آتا ہے، جو ہم کتابوں کے اعتبار سے بتا رہے ہیں، یعنی جو حدیثیں آپ نقل فرماتے ہیں، ان حدیثوں کا باب سے کسی نہ کسی طریقے سے مطابقت ہونی، یہ درس بخاری میں اور درس بخاری شریف میں سب سے اہم ہوتا ہے۔ تو کتابۃ العلم کا باب باندھا، پہلی حدیث نقل فرمائی حضرت امام ابو جحیفہ سے حضرت علی کے ذریعہ، تو اس میں بھی ہے کہ حل عندکم کتاب، کیا آپ کے پاس کوئی راز کی کتاب ہے جو سرکار نے لکھ کر کے دی؟ تو اسے پتہ چلا کہ لکھا جا رہا تھا، تب تو انہوں نے پوچھا۔ دوسری روایت میں خود سرکار نے یمن کے ایک شخص کو کہا کہ لکھو۔ اب اس کے بعد اس باب کی اگلی حدیث، حدثنا علی بن عبداللہ قال حدثنا سفیان قال حدثنا عمر قال اخبرنی وهب بن منبہ عن اخیہ قال سمعت ابا ہریرہ یقول ما من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم احد اکثر حدیثا عنہ منی الا ما كان من عبد اللہ بن عمر فإنه كان يكتب ولا اكتب۔ امام بخاری اپنی سند سے روایت نقل فرماتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی علی بن عبداللہ نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی سفیان نے، انہوں نے کہا ہم سے حدیث بیان کی عمر نے، وہ کہتے ہیں مجھے خبر دی وہابی بن منبہ نے، وہ روایت کرتے ہیں اپنے بھائی سے۔ قال، انہوں نے کہا سمعت ابا ہریرہ تھا، میں نے ابو ہریرہ کو سنا یقول فرماتے ہوئے، کیا فرماتے ہیں ابو ہریرہ؟ ما من اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم احد، صحابہ میں کوئی مجھ سے زیادہ حدیث والا نہ تھا، ما من اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم احد اکثر حدیثا عنہ منی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں کوئی مجھ سے زیادہ حدیثوں والا نہ تھا، کسی کے پاس مجھ سے زیادہ حدیثیں نہیں تھیں۔ الا ما کان من عبداللہ ابن عمر، سوائے عبداللہ ابن عمر کے، سوائے عبداللہ ابن عمر کے۔ کیوں؟ فإنه كان يكتب ولا أكتب، اس لیے کہ وہ لکھ لیا کرتے تھے اور میں نہیں لکھتا تھا۔ تابعہ معمر عن حمام عن ابی ہریرہ، اس حدیث کی مطابقت کی ہے معمر نے حضرت حمام سے روایت کرتے ہوئے ابو ہریرہ سے۔ تو دیکھیے حضرت ابو ہریرہ خود فرما رہے ہیں کہ میں نہیں لکھتا تھا اور ابن عمر لکھ لیا کرتے تھے، تو یہ باب سے مطابقت ہو گئی کتابت العلم کے تعلق سے۔ اب یہاں پر یہ بحث ہے کہ حدیث کے لکھنے کی ابتدا کب سے ہوئی۔ تو یاد رہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث لکھنے کی اجازت طلب کی تھی اور حضور نے اجازت دی، اس لیے وہ لکھا کرتے تھے اور زبانی بھی یاد کرتے تھے۔ انہوں نے فرمایا کہ میں نے 1000 حدیثیں یاد کی
مگر اس کے باوجود یاد رہے کہ حضرت ابو ہریرہ سے 5300 حدیثیں مروی ہیں. سب سے زیادہ حدیثیں صحابہ میں ابو ہریرہ سے مروی ہیں. اور حضرت عبداللہ ابن عمر سے 800 حضرات نے حدیثیں حاصل کی. ہاں، ابو ہریرہ سے 5300 حدیثیں مروی ہیں اور روایت کتنے لوگوں نے کیا ہے؟ 800 حضرات نے حدیثیں حاصل کی. 5300 حدیثیں اور حدیثیں لینے والوں کی تعداد 800، یعنی 800 لوگوں نے سیکھا، حدیثیں لی. اور عبداللہ ابن عمر سے صرف 700 حدیثیں مروی ہیں. کہاں 5000 اور کہاں 700. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کچھ دن طائف میں رہے، کون؟ حضرت عبداللہ ابن عمر. پھر مصر جا کر بس گئے تو وہاں لینے والوں کی تعداد کم رہی حدیثیں. مزید یہ کہ حضرت عبداللہ ابن عمر عبادت میں زیادہ وقت گزارتے تھے اور وہاں اس کا وقت بہت کم ملتا تھا. بعض شارحین نے یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر اگرچہ حدیثیں لکھتے تھے مگر ان سے حدیثیں کم روایت کرنے کی ایک وجہ بہت بڑی یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر کو اہل کتاب کی کچھ کتابیں مل گئی تھیں، یہودیوں اور نصرانیوں کی، اور وہ اس کا مطالعہ کرتے اور لوگوں سے بیان کرتے تھے. اس لیے تابعین کی ایک جماعت نے ان سے حدیث لینا چھوڑ دیا. سوچیے آپ، یہ آپ سوچیں ذرا، غور کریں کہ اتنے سرکار کی حدیثیں لکھنے والے ایسے عظیم صحابی، مگر جب انہوں نے اہل کتاب کی کتابیں پڑھ کر اس کو بیان کرنا شروع کر دیا تو لوگوں نے ان سے اس حدیثیں لینی چھوڑ دی، ان کی روایتوں پر بھروسہ کرنا چھوڑ دیا. بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ اور آج کتنا بھی آدمی علی اعلانیہ شریعت کے خلاف کام کرے مگر وہ ہمارا سب کچھ ہے. کہتے ہیں حالات کے تقاضے ہیں، ضرورتیں ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ. دین کوئی معمولی چیز نہیں ہے. اعلموا ان هذا العلم دین، یہ علم دین ہے. فانظروا امن تاخذون دینکم، تو دیکھو تم کس سے اپنا دین سیکھ رہے ہو. تو دینی رہبر کسے بنا رہے ہو، کس سے دین سیکھ رہے ہو، اپنا پیر کسے بنا رہے ہو، اپنا رہبر اور پیشوا کسے بنا رہے ہو، یہ دیکھو. ذرا سا شبہ کیا حضرت عبداللہ ابن عمر سے یہ امید تھی کہ معاذ اللہ وہ اہل کتاب کی روایتوں کو سرکار کی حدیثوں سے ملا دیں گے، اتنی سخت وعیدیں ہونے کے باوجود کہ من کذب علیہ متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جو سرکار پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائے. اس حدیث کے ہوتے ہوئے کیا حضرت عبداللہ ابن عمر جیسے عظیم صحابی سے یہ ممکن تھا کہ اہل کتاب کی روایتوں کو سرکار کی حدیثوں سے ملا دیتے؟ نہیں. مگر تابعین کی ایک جماعت نے اس کے باوجود بھی صرف ایک شبہ کی بنا پر حدیثیں لینی چھوڑ دی. اور آج ہم ہر کسی سے مسئلے پوچھتے ہیں. یوٹیوب پر کوئی آ گیا بس سمجھتے ہیں کہ وہی مسئلہ ہے، فیس بک پر کچھ آ گیا سمجھ لیا کہ وہی مسئلہ ہے. جو بھی تمہیں دین سکھائے پہلے یہ دیکھ لو کیا خود اس لائق ہے کہ وہ دین سکھا سکے. اگر اس کا چہرہ فاسقوں جیسا ہے، داڑھی نہیں ہے، وہ ویڈیو اپنی بنوا رہا ہے، وہ کہاں اس لائق ہے کہ ہم اس سے دین سیکھیں یا اس سے ہم پڑھیں. اس لیے واٹس ایپ اور فیس بک پر یا یوٹیوب پر آنے والی ویڈیوز کو شیئر کرنے کے بجائے یا اسے غور سے سن کر کے فوٹو وغیرہ جو آتے ہیں ویڈیو بنا کر کے اسے سننے سیکھنے کے بجائے کتابوں میں اپنا وقت گزاریے، بزرگوں کی باتیں سنیے. چلیے خیر. تو بہرحال ایک روایت یہ بھی پائی جاتی ہے کہ تابعین کی جماعت نے اسے حدیثیں لینا ترک کر دی. اور حضرت ابو ہریرہ مدینہ ہی میں رہتے تھے جو اس زمانے میں علم حدیث کے شائقین کا مرکز اعظم تھا. مدینہ سب سے بڑا مرکز تھا اس وقت. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید یہ کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کا حافظہ اتنا مضبوط کر دیا تھا کہ جو سنتے کبھی نہ بھولتے، جیسا کہ ابھی آ رہا، آگے حدیث آئے گی. اس لیے عبداللہ ابن عمر کے پاس لکھنے کے باوجود اتنا ذخیرہ جمع نہ ہو سکا جو حضرت ابو ہریرہ کے حافظے میں محفوظ تھا. اب رائے کہ حضرت ابو ہریرہ نے جو یہ فرمایا کہ وہ مجھ سے زیادہ حدیث والے ہیں، یہ انہوں نے اپنے اندازے کے مطابق فرمایا. ان کا اندازہ یہی تھا کہ میں صرف یاد رکھتا ہوں، وہ لکھتے ہیں اور زبانی بھی یاد کرتے ہیں، اس لیے ان کے پاس حدیثیں زیادہ ہوں گی. ان کا اپنا اندازہ تھا.
مگر رہا حضرت ابو ہریرہ کا یہ کہنا کہ میں نہیں لکھتا ہوں، یہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک ظاہری حیات کی بات ہے، ورنہ بعد میں انہوں نے بھی حدیثیں لکھنی شروع کر دی تھیں جس کا بہت بڑا ذخیرہ موجود تھا، جیسا کہ بعض روایتوں میں یہ آتا ہے کہ حسین بن عمر بن امیہ نے کہا کہ ابو ہریرہ نے میرا ہاتھ پکڑا اور اپنے گھر لے گئے اور بہت سی کتابیں دکھائیں اور فرمایا دیکھو یہ میری لکھی ہوئی ہیں جو رکھی ہیں۔ لہذا اسے پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں حدیثوں کا لکھنے کا کام شروع ہو چکا تھا، اور اس کے علاوہ اور بہت ساری روایتیں موجود ہیں جس سے حدیثوں کے لکھنے کا ثبوت ملتا ہے۔ چلیے اب اس کے بعد کی جو روایت ہے ذرا تفصیلی ہے اور شیعوں کا رد بھی ہے اور ان کے اعتراضات اور الزامات کا جواب بھی ہے، اس لیے آج کی گفتگو کو یہیں پر ہم ختم کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت دارین کی سعادت و برکتوں رحمتوں نعمتوں سے مالا مال فرمائے، ایمان و عقیدے کی حفاظت فرمائے۔ استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔